هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر انتہائی زیادہ شک کرتے ہیں، گالم گلوچ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو اس پر گناہ کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ تو معاشرے میں عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد حضرات عمومی طور پر شکی ہوتے ہیں۔ شک کا ایک بہت بڑا سبب عادت اور مزاج ہوتا ہے۔ کچھ مرد اپنی بیویوں پر بلا جواز شک کرتے ہیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ انہیں ایک ایسے پولیس مین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہر شخص کو مجرم سمجھتا ہے۔ ایسے شوہر اپنی بیوی کو مجرم گردانتے ہیں اور ہر دوسرے دن اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی عفت کا ثبوت پیش کرے۔ اس قسم کے لوگ بآسانی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ بیوی کی ہر ٹیلی فون کال پر نظر رکھتے ہیں، اس کے SMS سے غلط معنی اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے موڈ کو الٹی سیدھی توجیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کسی کا خیال محسوس کرتے ہیں، اس کی چہل قدمی کو کسی کا انتظار سمجھتے ہیں اور اس کے میک اپ کو اپنی بدگمانی کی عینک سے مشکوک بنا دیتے ہیں۔ جب بیوی ذرا بھی ان کے سوالات کا جواب دینے میں چوک جاتی ہے اور انہیں مطمئن نہیں کر پاتی تو ان کے شک کا ایک سانپ اور سرکش ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ شک کا یہ اسلحہ پورے خاندان کو نگل لیتا ہے۔ شک کا تعلق ماحول سے بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بند ماحول میں رہنے والا شخص بآسانی بدگمانی کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی ذرا آزاد ماحول کی ہو تو بس پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ بیوی کا کسی سے ہنس کر بات کر لینا، کسی کی بات پر مسکرا دینا، کسی کی تعریف میں دو بول دینا، کسی پر تبصرہ کر دینا ایک تنگ نظر میاں کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ ہر آنے والا دن بیوی کو ایک بے حیا عورت کے روپ میں پیش کرتا رہتا ہے۔ ایسا مرد اپنی بدگمانی میں طرح طرح کی باتیں سوچتا ہے اور الٹے سیدھے اندازے لگاتا رہتا ہے۔ اس کی بدگمانی کبھی اس کی مردانگی پر سوالیہ نشان ڈالتی ہے، کبھی بیوی کے کردار کو برا پیش کرتی ہے، تو کبھی بیوی کی بے تکلفی کو فحاشی گردانتی ہے، تو کبھی اس کی سرگرمیوں کی ٹو لینے پر اکساتی رہتی ہے۔ بیوی سے بدگماں ہونے کی ایک اور وجہ کوئی واقعہ، قصہ، ڈرامہ یا کوئی کہانی ہوتی ہے۔ کبھی کسی فلم سے متاثر ہو کر میاں اپنی بیوی کو اسی روپ میں دیکھنے لگ جاتا ہے جس میں ایک بے حیا عورت کے کردار کو دکھایا گیا ہوتا ہے۔ اب اس مفروضے پر جب وہ روزمرہ کا جائزہ لیتا ہے تو بیوی کی بہت سی باتیں اس کردار سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی بیوی اس بے حیا کردار کی طرح فیس بک بھی استعمال کرتی نظر آتی ہے، واٹس ایپ بھی چلاتی ہے، ای میل بھی کرتی ہے اور SMS بھیجتی بھی نظر آتی ہے۔ اسے اپنی بیوی بالکونی میں بھی کھڑی دکھائی دیتی ہے اور کبھی چھت پر جاتی نظر آتی ہے۔ اب اسے یہ خیال آتا ہے کہ کسی طرح بیوی کی جاسوسی کرے۔ اس جاسوسی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جو شک کو قوی کر دے۔ اس کے بعد اعتماد متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدگمانی کے اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدگمان شخص اس مفروضے پر سوچتا ہے کہ اس کی بیوی غلط راہوں پر جا رہی ہے۔ یہی اصل خرابی کی جڑ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص کا شک درست ہو سکتا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شک غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عام اصول کے تحت ہر شخص کو شک کا فائدہ دینا چاہیے اور اسے اس وقت تک بے قصور سمجھنا چاہیے جب تک کہ اس کے قصوروار ہونے کے قوی ثبوت نہ مل جائیں۔ بدگمانی کے کئی ایک حل بھی موجود ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بدگمانی جب بھی پیدا ہو تو اس سے پہلے مرحلے پر جھٹک دینا چاہیے۔ اگر اس سے کام نہ بنے تو بدگمانی کی وجہ معلوم کر کے اس کا کلا کما کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر شک بہت قوی ہو تو اس سے بات چیت کے ذریعے ڈسکس کر لینا چاہیے۔ اس سے رشتے میں دراڑ کی بجائے مضبوطی پیدا ہوگی۔ اگر معاملہ اس سے بھی حل نہ ہو تو چند بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر سماجی دباؤ کے تحت کام کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر معاملہ حل نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ فرض کریں کہ ایک شخص کی بیوی واقعی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی رکھتی ہے، تو جذبات سے قطع نظر ہو کر دیکھیں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں اور حل نہ ہونے کی صورت میں خوش اسلوبی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بدگمانیوں سے پرہیز کرو۔
اکثر بدگمانیاں جو ہیں وہ گناہ پر مبنی ہوتی ہیں، اور جب بدگمانیاں حد کراس کرنے لگیں تو رشتوں میں دراڑ پیدا ہونے لگتی ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بدگمانی دل میں آ گئی ہے تو اپنی بیوی سے بلا جھجک بات کرنی چاہیے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بدگمانی کو دور کرے، اور ان تمام پہلوؤں پہ نظر دوڑائے جن کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے، اور آئندہ سے ایسا اقدامات نہ کرے جن سے مزید شکوک و شبہات جنم لے سکیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔